الماء وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. حدیث پاک بیان ہو رہی ہے. گزشتہ 2-3 صحبتوں میں کچھ حصے بیان ہوئے. سامعین یاد ہوگا کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز ادا فرمانے کے لیے مسجد شریف میں ذرا دیر سے تشریف لائے. نماز کے بعد صحابہ کرام کو فرمایا تم اپنی جگہ بیٹھے رہو, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیا وجہ ہوئی, میں تاخیر سے کیوں آیا ہوں. تو اب صحابہ روایت کرتے ہیں 2 صحابی ہیں اور 1 تابعی ہے, اور حدیث کی 1 سے زیادہ کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی ربی, جس کا لفظی معنی یہ ہے کہ میرے پاس میرا رب آیا. اتانی ربی, میرے پاس میرا رب آیا. کس طرح آیا نہ بیان فرمایا ہے اور نہ ہی ہم سمجھ سکتے ہیں. رب اپنی شان کے مطابق کام کرتا ہے. بندے کا کام اور ہے, مخلوق کا خالق کا کام کچھ اور ہے. رب آنے جانے سے پاک ہے. کیوں کہ آتا وہ ہے جس کا جسم ہو, جاتا وہ ہے جس کا جسم ہو. نظر بھی وہ آتا ہے جس کا جسم ہو, روح کا جسم نہیں. اس کے جانے کی کسی کو خبر نہیں ملتی. ہوا کا جسم نہیں, کسی نے آج دن ہوا کو دیکھا نہیں. نور, آنکھ کا نور, آنکھ کا نور آنکھ سے نکلتا ہے, کچھ دیکھ کر واپس آتا ہے. اس آنکھ کے نور کو بھی کسی نے دیکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دیکھنے میں نہیں آتی. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پھر ایسا نور عطا فرماتا ہے کہ جو چیزیں دیکھنے میں نہیں آتی وہ ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. مثلا وبا ہے, بیماری, وبا, یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے کوئی دیکھ سکے. کوئی آلت آج تک ایجاد نہیں ہوا, لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا کو دیکھا ہے اور اس نے اجازت طلب کی ہے مدینہ پاک میں آنے کی. حضور نے فرمایا مدینہ پاک میں تو نہیں آ سکتی, تو فلاں قبیلے میں جا. حدیثوں سے جو بات ثابت ہے اس کا تو کوئی انکار کر سکتا ہی نہیں. اتانی ربی, میرے پاس میرا رب آیا. اور ایک حدیث پاک میں یہ الفاظ ہے اے تو ربی, میں نے اپنے رب کو دیکھا فی احسن صورت, اس حال میں دیکھا کہ میری بہت اچھی صورت تھی. اس سے میں یہی بیان ہوا ہے اللہ کو میں نے دیکھا اس حال میں کہ میری صورت
زبان سے کیا کہا؟ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. یہ جو چار اس دروازے سے داخل ہو کر ادھر گزرا ہے نا، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو مکرم و عزت والا شان والا وہ فرشتہ گزرا ہے. یہ حضرت یعقوب کے فرزند کی بات ہے. اس ولی نے سوال یہ کیا، یہ کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ. خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی. عرض کیا یا رسول اللہ یہ یوسف علیہ السلام کے بارے تو ہم نے پڑھا ہے اور آپ کے حسن کی ایسی کوئی خبر ہمیں نہیں ملی. آپ مدینے والا جواب دے رہا ہے میرے حسن پر رب نے کتنے پردے ڈال دیے ہیں کسی نے دیکھا ہی نہیں. میرا حسن پردے میں ہے. جمالی مستور عن اعین الناس. میرا حسن و جمال لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے. رب نے مجھے حجابات میں ڈھانپ کر بھیجا ہے. پھر بھی اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. دیکھا نہیں تو یہ حال ہے کہ آپ کا اس میں گرامی آ جائے تو پھر پنجاب کا غازی علم الدین اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہے. دیکھا بھی نہیں ہے. دیکھ لیتے تو کیا عالم ہوتا. سمجھیں یہ میرے پاک پیغمبر کا حسن ہے. سبحان اللہ. اب حسن کی بات کروں تو پھر یہ حدیث رہ جائے گی. جی تو چاہتا ہے کہ سرکار کے حسن کے تذکرے ہوتے رہے. منشا یہی ہے کیلو کال کا ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال کا. زبان حق نے صدائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے. کہ یہ زبان ہمارے منہ میں رب نے رکھی اس لیے ہے کہ یا میرا ذکر کرو یا میرے حبیب کا ذکر کرو. یہ دو ذکر نہیں ایک ہی ذکر ہے. سبحان اللہ. حضور فرماتے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا. میرے رب نے مجھ سے پوچھا کہ وہ مکرم فرشتے کس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں. میں نے کیا مولا کریم مجھے پتہ نہیں. لا ادری میں نہیں جانتا. اللہ پاک نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. میں نے اس ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پائی. یہ فیض ربی ہے. گزشتہ جمعے یہی بیان کیا تھا, یہاں چھوڑا تھا کہ کس طرح مرشد فیض دیتا ہے, اسی طرح جس طرح رب اپنے حبیب کو فیض دیتا ہے اس طرح مرشد اپنے مرید کو فیض دیتا ہے. فیض دینے کی ایک صورت یہ ہے, فیض دینے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کی پشت پر ہاتھ رکھو یا مرید کے سینے پر ہاتھ رکھو یا اسے چلے کشی میں ڈال دو. محنت کرے, دل کا زنگ اتر جائے, پردے اٹھ جائیں, تالے کھل جائیں, حجاب دور ہو جائیں. ایک سنت یہ ہے کہ کرم فرما اپنے سینے پاک سے لگا جو سینے میں ہے میرے سینے میں منتقل کر دے. اور سب سے آسان فیض دینے کا کیا طریقہ ہے؟ نظر سے ملا سیراب کر دے. حضور پیر پٹھان میں خواجہ شاہ سلیمان توسوی نے حضرت پیر سیال خواجہ شمس العارفین کو اپنے سینے پاک سے لگا کر فیض کے چشمے بہا دیے. یہ مختلف طریقے فیض لینے کے, لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی لینے والا دینے کا ہی ذکر کر رہے ہیں نا, کوئی لینے والا بھی تو ہونا. اللہ اکبر. اللہ
کتاب کی شرح لکھی گئی ہے، کراچی کا مولوی، نام میں نہیں لیتا، میرے پاس موجود ہے، 8 جلدوں میں، عالم ہے، تب لکھی ہے نا، اس نے اس حدیث پاک کی شرح میں ایک لفظ لکھا ہے، مجھے بہت ناگوار گزرا، بہت جلن ہوئی۔ وہ کہتا ہے یہ جو انکشاف تام ہے نا کہ ہر چیز روشن ہوگی، یہ دائمی طور پر نہیں ہوا، وقتی طور پر۔ اس حدیث پاک میں کوئی ایسا اشارہ ملتا ہے؟ پھر تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تمہارے خلاف کتنی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں، کیا کیا کام لوگ کر رہے ہیں؟ جو پڑھے گا وہ تو یہی ذہن بنا لے گا نا، عقیدہ یہی بنا لے گا کہ اللہ پاک نے یہ نبی کو علم عطا فرمایا، لیکن یہ وقتی بات تھی بس، پھر رب نے بندے کھڑے دیے، نبی کی نبوت رہی باقی یا ختم ہو گئی؟ نبی کو علم کی ضرورت رہی کہ ختم ہو گئی؟ اچھا ہم قرآن پاک سے پوچھتے ہیں، قرآن جواب دے گا نا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو پیدا کیا میرے رب نے اور ہر چیز کا نام سکھا دیا۔ اس طرح سمجھو، مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں جتنی زبانیں قیامت تک بولی جانے والی ہیں، اور ساری کی ساری زبانیں آدم علیہ السلام کو سکھا دی۔ بس اس کتاب کو عربی میں کتاب کہتے ہیں، اردو میں بھی کتاب کہتے ہیں، لیکن ہر زبان میں تو کتاب نہیں نہ کہتے، ٹھیک ہے نا؟ جس جس زبان میں اس کا جو جو نام ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، بے شک کوئی اردو کی تفسیر دیکھ لینا، جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں، آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے۔ پھر فرشتوں کو فرمایا تم جو کہتے تھے کہ آدم کو پیدا نہ کر، ہم کافی ہیں تسبیح و تحلیل کرنے والے، یہ چیزیں چند چیزیں رب نے ان کے سامنے رکھی، فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، مجھے ان کے نام بتاؤ۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا کریم ہمیں پتہ نہیں ان کا کیا نام ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا انبئہم باسمائہم، اے آدم ان فرشتوں کو نہیں پتا، تجھے میں نے علم دیا ہے، تو ان کو بتا۔ ذرا نزاکت دیکھنا، جب فرشتوں سے پوچھا فرمایا انبئونی، مجھے بتاؤ، اور جب آدم کو کہا مجھے نہ بتا، ان کو بتا۔ کو فرق سمجھے نا؟ یہ خلیفۃ اللہ کی طرفداری نہیں کی جانی، اور کیا ہے؟ آدم علیہ السلام کو فرمایا مجھے نہ بتا، تو معلم کائنات ہے، فرشتوں کو بتا، انہیں پتا نہیں، میں تو جانتا ہوں۔ انبئونی اور انبئہم باسمائہم، فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے، پھر رب نے فرمایا میں نہیں کہتا تھا کہ جو میرے راز ہے میں ہی جانتا ہوں، فرشتوں تو نہیں جانتے۔ میرا سوال اس مولوی سے یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کو جو علم دیا تھا اور اتنے وقت کے لیے دیا تھا، اس کو بعد ختم کر دیا، مجھے اس کے لیے حوالہ چاہیے، مجھے اس کی تحقیق بتا۔ اگر آدم علیہ السلام کا علم دائمی ہے، آدم کے نبی کا علم بھی دائمی ہے، محمد عربی کا علم دائمی ہے، فتجلی لکل شیء، نبی پاک پر ہر چیز روشن ہو گئی۔ سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد گرامی حضرت داؤد علیہ السلام، یہ دونوں فرماتے ہیں علمنا منطق الطیر، ہمیں تمام پرندوں کی رب نے بولی سکھا دی۔ چڑیا کیا کہہ رہی ہے، کبوتر کیا کہہ رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں، ہم ان کی صرف آواز نہیں سنتے، سمجھتے ہیں کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں وہی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ کے والد، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا آخری دن،
29 کا معلوم نہیں کل چاند نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. میں درخت کے نیچے بیٹھ کر مطالعہ کر رہا تھا. اس درخت کے اوپر 2 چڑیاں بیٹھی تھیں. ایک چڑی دوسری کو کہتی ہے کالی عید ہوگی. سبحان اللہ. اور چڑیا کو کیسے پتہ لگ گیا؟ انہوں نے کیسے سمجھ لیا؟ معلوم ہوا کہ رب نبیوں کو بھی علم دیتا ہے تو جب چاہے کسی ولی کو بھی علم عطا فرماتا ہے. علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم رب نے دیا. کیا یہ وقتی طور پر تھا یا دائمی تھا؟ دائمی تھا. موسیٰ کلیم اللہ جاؤ، میرا ایک بندہ ہے، اس سے جا کر ملو. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. یہ بندہ کون ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام. رب نے کیا فرمایا جب یہ دونوں گئے نا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کا ساتھی یوشع بن نون، جنہوں نے بھونی مچھلی اپنے توشیدان میں رکھ لی. بھونی مچھلی جسے آگ نے روشن کر دیا، جان باقی ہے نہیں نا. 2 مسئلے سمجھو. جب اس مقام پر پہنچے نا جہاں خضر علیہ السلام تھے، تو وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چھلانگ لگا. اور کوئی سائنس والا مانے گا، کوئی عقل کا غلام مانے گا، کوئی فلسفی تسلیم کرے گا؟ ہاں، جہاں تیرے فلسفے ختم ہوتے ہیں وہاں سے میرے رب کی قدرت شروع ہوتی ہے. فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سمجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. کائنات کی حقائق جاننے والا رب تک نہیں پہنچ سکا. وہ مچھلی کیسے زندہ ہو گئی؟ جس فضا میں خدا کا یہ مقبول بندہ خضر علیہ السلام رہتا تھا، اس فضا میں رب نے زندگی رکھی ہے. زندگی رکھی ہے. جو مرتا آ جائے گا یہاں زندہ ہو جائے گا. اس لیے اقبال نے کہا تھا جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. بہتر ہے تیرے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. عقل روشنی ہے، بہت کام دینے والی، لیکن بعض ایسے نازک مقامات آ جاتے ہیں جہاں عقل کو بھی سلام کرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ. آگے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تھک گئے، آتنا خدانا کل لقینا من سفر ھذا نصبا. ہم سفر میں تھک گئے، لاؤ ناشتہ کریں. انہوں نے کہا حضرت میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، تو میں آپ کو بتانا بھول گیا، وہ تو مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چھلانگ لگا گئی، ہمارا ناشتہ بھاگ گیا. کیسے پکڑے؟ وہ فرمایا خدا کے بندے وہی تو جگہ ہے جہاں ہماری ملاقات خضر السلام کے ساتھ ہونی. چلو واپس چلتے ہیں. رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا عَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا. وہاں ان دونوں نے ایسے بندے سے ملاقات کی ہے جس بندے نے کسی جامع کسی یونیورسٹی سے علم حاصل نہیں کیا، ہم نے غیب سے اسے علم عطا فرمایا. خضر السلام کو رب نے علم عطا فرمایا. اب وہ علم بھی آج عارضی تھا یا دائمی تھا؟ ایک بچہ کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ ساحل دریا پر. خضر السلام نے اسے یہ تھپڑ مارا اور ڈھیر ہو گیا، مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے بے قصور بے گناہ بچے کو قتل کر دیا. یہی تو سیکھنے کے لیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، یہی سیکھنے کے لیے گئے تھے کہ اندر کے بھی کچھ مسائل ہیں، کچھ باہر کے ہیں، کچھ اندر کے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت خضر السلام نے فرمایا کہ یہ بچہ
ابھی تو چھوٹا ہے، یہ بڑا ہوگا کافر ہوگا۔ کسی بچے کے بارے میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس عقیدے کا ہوگا؟ خضر السلام فرما رہے ہیں یہ کافر ہوگا، صرف خود نہیں ہوگا، اپنے والدین کو بھی کافر بنا دے گا۔ میں نے اس کا قصہ تمام کر دیا تھا کہ یہ بھی بچ جائے دوزخ سے، اس کے ماں باپ بھی بچ جائے۔ تو میں پھر لوٹ کر آ جاتا ہوں، فتجلی لی کل شیء کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ عارضی طور پر انکشاف ہوا ہے۔ رب میرے نبی کو جو چیز دیتا ہے، نعمت دیتا ہے، نبوت دائمی ہے، قرآن دائمی ہے، نبی کا پیغام دائمی ہے، نبی کی صفت شان دائمی ہے۔ پڑھو سورۃ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے نبی ہم نے آپ کو ہر چیز کی کثرت عطا کر دی ہے، اور جس دن یہ کہا تھا اسی دن کثرت ملی ہے، قیامت کا کثرت ہے۔ وَمَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ بھی عارضی ہے کہ دائمی ہے؟ کیسے مولوی آ گئے جی؟ یہ ہے فتنہ پیدا کرنے والے، یہ ہے انتشار پھیلانے والے۔ جب یہ حدیث میرے نبی پاک کی صحابہ کے کرام کے کانوں میں پہنچی، انہوں نے یہ بات نہیں کی تو کہاں سے آ گیا کہ دائمی اور عارضی کی بات کر رہا ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں نا، میرا حق بنتا ہے کہ میں ایک عالم دین کے جملے کو سمجھنے کی کوشش کروں، اس سے پوچھوں، وہاں پہنچ تو نہیں سکتا، لیکن آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بڑا گندا مواد تمہارے لیے، تمہاری آئندہ نسلوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ہر چیز روشن ہو گئی، ہر چیز روشن ہو گئی۔ حضرت ثوبان ایک صحابی ہے، فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم سیاستہ کی معتبر کتاب ہے، ان اللہ زوال الارض فرائض مشارقها ومغاربها، اللہ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ لیا ہے، میں زمین کے مشرق کیا مغرب کیا سب پر نظر رکھتا ہوں۔ ایک دن اتنا بڑا عجیب واقعہ ہوا، میرے آقا کریم نے، آپ کے خطبے بڑے مختصر ہوتے تھے، طویل خطبے نہیں ہوتے تھے، لیکن ایک دن آپ نے طویل خطبہ دیا۔ کس طرح؟ صبح کی آپ نماز پڑھ کر منبر پر تشریف لائے اور واز شروع فرما دی۔ یہ زندگی میں صرف ایک واز ہے، طویل واز۔ صبح سے لے کر زور کی نماز تک آپ مسلسل واز فرماتے ہیں۔ زور کی نماز کا وقت ہو گیا، پھر آپ منبر سے نیچے تشریف لائے، پھر آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر پھر منبر پر تشریف لائے، پھر آپ نماز شروع فرما دی۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز کے لیے پھر آپ منبر سے نیچے تشریف لائے۔ آخر نماز تو فرض ہے نا، وہ ادا فرمائی، پھر آپ منبر پر تشریف لائے، پھر بات شروع فرما دیا۔ مغرب تک، صبح سے لے کر غروب آفتاب تک میرے نبی کا یہ طویل بات سب صحابہ بیٹھے ہیں، ہم تن گوش میرے نبی کے ارشادات سن رہے ہیں۔ اس نے پورے دن میں حضور نے کیا بیان کیا؟ کچھ علم ہے تو تب بھی نا، علم والا ہی منبر پر بیٹھتا ہے نا، اور ہر آدمی کے علم کی ہے ایک
جس نے زیادہ یاد رکھا وہ ہم میں زیادہ علم والا ہے، جس نے زیادہ یاد رکھا زیادہ علم والا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث توجہ ہے آپ کی؟ میں نبی کے علم کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث سنو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس نے عمر کی بات نہ مانی سمجھو آیا تو اللہ اس کے پشت بنایا۔ عمر بات میں کرتے ہیں، پیٹھ پہلے گرم کرتے ہیں، اور ان کی درے میں بڑی برکت ہے۔ ابو ہریرہ کو درے مار دیے، کسی کو معاف نہیں کرتے، اپنے بیٹے کو درے مارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے علاوہ خطبہ ہے، اس کائنات کی ابتدا کہاں سے ہوئی، وہاں سے حضور نے اپنا خطبہ شروع فرمایا۔ اس کائنات کی اور جو سارے نبیوں کے بعد پیدا ہو وہ کیسے بتا سکے، پتہ چلا نبی بعد میں آئے، میرا مصطفیٰ پہلے سے تھا۔ کن تو نبی کیوں آدم بین الماء والطین، ابھی آدم کا خمیر تیار ہو رہا تھا، اس وقت بھی میرے سر پر نبوت کا تاج سجایا جا چکا تھا، میں فعل نبی تھا۔ ایک مسئلہ سمجھو، عالم اللہ میں میرے رسول کریم کی روح مقدسہ نے تمام نبیوں کی تربیت فرمائی ہے۔ یہ لکھ لینا مسئلہ، پلے باندھ لو، لوح قلم پر نقش کر لو، عالم اللہ میں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی تربیت فرمائی ہے۔ اور حضور کی تربیت کس نے کی ہے؟ اتبعنی ربی فاحسن تعظیمی، حضور فرماتے ہیں مجھے ادب سکھایا میرے رب نے خوب سکھایا۔ حضور کا کوئی استاد نہیں۔ بات کہتے ہیں جب جبریل آئے اقرا باسم ربک الذی لے کر، تو جبریل استاد بن گئے، نہ ایسی جرأت نہ کرنا، جبریل تو میرے نبی پاک کے غلاموں میں شامل ہے۔ ہاں، حضرت عمر فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جہاں سے کائنات شروع ہوئی وہاں سے حضور نے بیان کرنا شروع کیا، یہاں تک بیان کیا کہ جنت جنت میں گئے، دوزخ دوزخ میں گئے۔ یہ انتہا ہے اس کائنات کی، اول سے لے کر آخر تک میرے نبی نے سارا کچھ بیان کی دیا۔ یہ کس کی حدیث ہے؟ کہو بخاری کی، وہ مسلم کی، یہ بخاری کی۔ میرے پاس تو اس سے بڑی کوئی کتاب ہے حدیث ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے نہیں؟ اب اسے خودی کی ایک حدیث بھی سن لو، آج یہ ذکر آگے نا، میں جزئی کلی کو نہیں مانتا، جزئی کلی کچھ بھی میرے نبی کے سامنے نہیں ہے۔ جعل الجزیات والکلیات، یہ جملہ ہے سلم العلوم کا ایک کتاب ہے منطق کی۔ اس کا معنی یہ کہ رب نے جزیات کو بھی پیدا کیا اور کلیات کو بھی پیدا کیا۔ جو چیز مخلوق ہو، یہ ایک اصولی بات ہے، جو چیز مخلوق ہو وہ خالق کی صفت نہیں بن سکتی، لہذا اللہ کے علم کو نہ جزئی کہہ سکتے نہ کلی کہہ سکتے، یہ ساری صفتیں مخلوق کی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا بعد العصر، ایک دن حضور نے عصر کے بعد بات فرمایا۔ ہمارے تو وقت مقرر ہوتا ہے نا، درس کا وقت مقرر، جمعے کا وقت مقرر، صحابہ کرام کو شوق تھا علم حاصل کرنے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ساری علم والی محفل، حضور کی گفتگو علم ہی علم، حدیث علم ہی علم، قرآن علم ہی علم، نبی علم ہی علم، فلم يدع شيئا يكون الى يوم الى قيام الساعه
ساعت الا ذکرہ، قیامت تک جو چیز ہونے والی ہے حضور نے سب کا بیان فرمایا، یعنی متعدد موقع پر صحابہ کرام کو پھر فرماتے ہیں حافظہ من حافظہ ناسیہ من ناسیہ، جو یاد رکھا جس نے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا علم ہے، سراپا علم ہے، یہ کبھی ترازو رکھ کر نہ توڑنا نبی کے علم کو، کیونکہ علماء نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ حضور کا علم ایک سمندر کی طرح ہے، اور تمام نبی رسول ولی غوث قطب ابدال علماء ان کا علم حضور کے علم کے مقابلے میں ایک قطرے کی طرح ہے۔ سارے نبیوں کا علم ملایا جائے تو حضور کے علم کے مقابلے میں، سارے فرشتوں کا علم ملایا جائے، جنات کا علم ملایا جائے، انسانوں کا علم ملایا جائے تو حضور کے علم کے مقابلے میں کیسے ہے؟ جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہوتا ہے، قطرہ، اور پھر سرکار کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اسی طرح ہے جیسا سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہوتا ہے۔ ہم برابر کبھی نہیں کر سکتے، وہ علم دینے والا ہے، یہ علم لینے والے ہیں، علم دینے والا رب ہے، لینے والا اس کا حبیب ہے، ہم اس میں ویسے بھی شامل نہیں ہو سکتے، وہ دینے والا جانے، لینے والا جانے۔ آپ تو اپنی بھی خبر نہیں رکھتے، ہماری خبر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے دنیا والوں تمہیں تو ہم نے تھوڑا سا علم دیا ہے۔ میں کبھی کبھی لطیفے کی طور پر بات کرتا ہوں، جسے تھوڑا علم ملا ہے وہ تو بن گیا علامہ۔ جی ایک پنجابی کا لفظ بھی ہے نا علامہ، میں کہتا ہوں علامہ نہیں، یہ علامہ ہے، بڑا علم ہے۔ تو رب کہتے ہیں میں نے تمہیں تھوڑا دیا ہے، تو بڑا علم کیسے لیے پھرتا ہے؟ مولوی بڑے خوش ہوتے ان کے نام پر علامہ لکھا جائے، اور ایک لفظ پر تو راضی نہیں ہوتے جب تک 5-6 بھاری سے القاب نہ ہو۔ میں ساتھیوں کہتا ہوں جتنے مرضی لکھ لو، اعلان کرو سبھی گروہ پر، اس قوم کو کوئی خبر نہیں کہ جامع معقول اور منقول کیا ہوتا ہے۔ اور لوگوں کو کیسے پسند ہے؟ لوگ تو دیکھتے ہوئے گلا اچھا ہے، آواز اچھی ہے، شعر خوب پڑھتا ہے، ڈانس بڑے کرتا ہے، بس اسی کو بلاؤ، اسی کو بلاؤ۔ خواہ 50,000 مانگے، آج کل مولویوں نے اپنی فیسیں بڑی بڑھا دی ہیں، اس لیے کہ قوم سمجھدار ہو گئی، اپنی جیب پر بوجھ نہیں ڈالتی۔ مولوی نے سوچا ہے کہ گاڑی تو ہم نے بھی خریدنی ہے، کچھ نہ کچھ بنائیں پھر 45,000 فیس ہے مولوی کی، اس وقت میں تاثیر کیا ہوگی مجھے تو بتاؤ نا۔ اس ملا کی زبان میں تاثیر کہاں سے آئے گی؟ اس کے سامعین کم سجدہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں گے، زبان پر تسبیح و تحلیل کے نغمے کب آئیں گے؟ کب سچ بولے گا؟ کب ملاوٹ نہیں کرے گا؟ کب اللہ کے حضور جھکے گا؟ وہ جھکانے والے وہ تھے جن کی راتیں مصلی پر گزر کرتی ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات گزر گئی ہے، بستر اندر پڑا ہے، مصلی پر سجدہ سجود ہے اور اپنے رب سے معافی مانگ رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ اول البشر حضرت آدم کی دعا ہے، یاد ہے حضرت آدم کی دعا ہے، کوئی بڑائی نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، کسی منصب کا پاس نہیں، رب نے جو ہی فرمایا، کبھی قرآن کی یہ آیت پڑھو نا، رب نے فرمایا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَقُلْ لَهُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ جو ہی رب نے یہ فرمایا، حضرت آدم اور حوا کی زبان پر فوراً آگے ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے، بڑے کمال کی بات ہے۔ عذر نہیں کیا کہ مولا کریم اس وقت ہمیں یاد کرا دیتا، کہہ سکتے تھے نا، کیونکہ اس سے گناہ، بدتر سے گناہ
گناہ کر کے پھر عذر کرنا نہیں، معافی مانگو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات کہے، رب نے سنے۔ ظلمات بعضها فوق بعض، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، حضرت یونس پکار رہے ہیں، اے اللہ تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور مجھ سے حد سے میں تجاوز کر بیٹھا ہوں۔ رب فرماتا ہے یونس یہ کلمات تو نہ کہہ دینا، میں تجھے باہر نہ نکالتا، مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ کتنی تاثیر ہے کلمات میں، کتنی تاثیر ہے۔ دل سے کہے بندہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبیوں کی شان دیکھو اور سارے نبیوں کے سردار کی بات سنو۔ ایک مجلس میں صحابہ فرماتے ہم گن لیا کرتے تھے 100 مرتبہ میرے نبی یہ پڑھتا تھا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ کون مانگ رہا ہے جس کے تو فیل امت کو بخشا جائے گا؟ معصوم پیغمبر اور ہم سے معافی مانگ رہے ہیں۔ رب کیوں؟ اس لیے تو اسے پتا ہے یہ کہوں گا تو رب بڑا راضی ہوگا، یہ کہنے سے رب بڑا راضی ہوتا ہے۔ رب کو راضی کرنا مقصود ہے۔ ورنہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ یہ آیت قرآن پاک کی نبی کو بشارت دے رہی ہے، پیارے تو معصوم ہے، تیری جنبش لب پر میں نے ساری امت کی مغفرت کو رکھا ہے، تو جس کی سفارش کرے گا میں معاف کر دوں گا، تجھے مقام محمود کا دولہا بناؤں گا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اور شفاعت بھی دے چکا ہے رب، شفاعت بھی کیسے دی ہے؟ میرے حبیب دو چیزیں تمہارے سامنے رکھتا ہے جی۔ بڑا پیارا ہوگا کوئی آدمی، آپ تحفے لے کر آئے ہیں تو اس کے سامنے رکھیں گے، بھائی تو جو پسند کرتا ہے ایک تو چن لے۔ رب نے دو کیا انگلش کے لفظ استعمال کرتے ہیں، آپشن۔ آپ تمہاری صحبت کا مجھے اثر ہوا ہے، کچھ انگلش کے لفظ میں بھی بولنے لگ گیا، اللہ معافی دے بچائے۔ اللہ پاک نے دو چیزیں رکھی، فرمایا میرے پیارے اگر تو پسند کرتا ہے تو تیری امت کا چوتھا حصہ میں معاف کر بخش دوں، اور اگر تو پسند کرتا ہے تو پھر شفاعت کا مقام لے لے۔ میرے نبی کے فیصلے ساری بڑے اعلیٰ ہوتے تھے۔ چوتھا حصہ امت کا بخشوانا منظور نہیں کیا، تین حصے کدھر جائیں گے؟ نبی کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے نا، ایک امت میں بھی دوزخ میں جائے، میرا نبی پسند نہیں کرتا۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور اللہ پاک فرمائے گا اپنے حبیب سے جاؤ دوزخ میں، اور جو کوئی تمہارا امتی ہے رہ کے ہے نا اسے نکال کر لے گا۔ شفاعت اور امت کا چوتھا حصہ، نصف حصہ، چوتھا نہیں، نصف امت میں معاف کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا کہ تیرا بڑا کرم ہے، آتی امت کو تو بخشنے کا وعدہ فرماتا ہے، اور میں مقام شفاعت لیتا ہوں تاکہ کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں اپنی امت کے ان لوگوں کی شفاعت کروں گا جو نادانی سے کوئی کبھی گناہ کبیرہ کر بیٹھے، آتی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ گناہ کی عادت ڈالنا اور ہے، گناہ کا ہو جانا اور ہے۔ گناہ ہو جائے، آنسو بہائے، رب معاف فرما دیتا ہے، اللہ معافی دے۔ کسی گناہ کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، اول تو گناہ کے قریب ہی نہیں جانا چاہیے۔ فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب